اللهم صل على محمد اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر ایک بار پھر درود بھیجے گا. محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. محمد و آل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی احسان ہے. اس نے ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر ایک بار پھر سید الشہداء کی فرش عزا پر بیٹھنا نصیب فرمایا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ اس عبادت کے صدقے میں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی اس محبت کے صدقے میں، خدا ہمیں زندگی کے تمام مراحل میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرمائے. اس دنیا میں، موت میں، قبر، برزخ، محشر، آخرت، ہر مرحلے میں اہل بیت کی شفاعت نصیب فرمائے. پرچم قرآن و اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے. وقت کے امام کے ظہور کا دن دیکھنا، ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجیں. محمد و آل محمد. محمد و آل محمد وعجل. پروردگار عالم نے قرآن کریم میں اپنے معجزے کے ذریعے سے قیامت تک جو کچھ انسانوں کو چاہیے تھا وہ چند صفحوں کی ایک کتاب کے اندر بیان کر دیا. یہ خدا کا ایک معجزہ ہے، ورنہ دنیا کی کسی کتاب میں ممکن نہیں ہے کہ اتنے مفاہیم، اتنی ہدایتیں ایک کتاب کے اندر جمع ہوں. وہ کتاب اربوں انسانوں کے لیے ہو، دنیا کے تمام ملکوں کے لیے ہو، 1400 سال پہلے آئی ہو اور قیامت تک کے لیے یہی کتاب ہدایت دیتی رہے. دنیا کے کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے. یوں احساس ہوتا ہے کہ جس طرح خدا متعال نے قرآن کریم کے اندر یہ معجزہ کیا کہ گویا سب کچھ قرآن کریم میں آ گیا. لگتا ہے جیسے کربلا بھی خدا کا ایسا ہی ایک معجزہ ہے.
پتہ نہیں کتنے دروس ہیں جو خدا نے کربلا کے اندر قرار دے دی. آپ جس انداز سے کربلا کو دیکھنا چاہیں، آپ کے سامنے دروس کا ایک ایسا سلسلہ ہوگا، اتنا آپ اس سے سیکھ پائیں گے اور آپ سیکھتے رہیں گے، اور ہر سال کربلا کو بیان کرنے کے لیے دوبارہ لاکھوں لوگ سینکڑوں گھنٹے لگائیں گے، پھر دوبارہ کربلا نئی کربلا ہوگی. اور ایک گواہی یہی ہے، میرے جیسا آدمی سالوں سے، ہماری اور آپ کی نسلیں 1400 سال سے کربلا کو سن رہی ہیں. دنیا کے ہر خطے میں کربلا پہ بات ہو رہی ہے، ہر زبان میں کربلا کو بیان کیا جا رہا ہے. کبھی آپ نے سنا کہ کسی بولنے والے نے یہ کہا ہو کہ مجھے جو کچھ بولنا تھا بول چکا ہوں، اب کربلا میں نئی چیز نظر نہیں آ رہی؟ نہیں، کربلا کا ایک عجیب معجزہ ہے. تو جتنا آپ کربلا سے سیکھتے جائیں گے آپ کی معلومات بڑھے گی، اور کربلا سے سیکھنے کے لیے مزید آپ کے سامنے دروازے کھلنا شروع ہو جائیں گے. یہی ہمارا موضوع ہے. ہم کربلا سے سیکھنا چاہتے ہیں، اور جو کچھ سیکھنا چاہتے ہیں اس کو زندگی میں عمل میں لانا چاہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف سیکھ لینا، صرف جان لینا لوگوں کو نجات دلانے کے لیے کافی نہیں ہوتا ہے. تاریخ میں بہت سارے لوگ بہت کچھ سیکھتے تھے، بہت کچھ جانتے تھے، لیکن وہ نجات حاصل نہیں کر سکے. اور میں اس ہدف کو دوبارہ آپ کی خدمت میں دہرا دیتا ہوں کہ ہم نے صرف سیکھنا نہیں ہے کہ ماضی کو ہم سیکھ لیں، ہم نے سیکھنا ہے ان کے فرزند کے لیے تیاری کرنی ہے. اور اگر میں اپنا ذاتی عقیدہ کہوں تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اگر گزشتہ نسلوں میں کوئی امام کی تشریف آوری کو دور دیکھتا ہو، کم سے کم اس نسل کے اندر ایسا ہرگز نہیں ہے. جو اب تک ہمیں سمجھ میں آتا ہے، اساتذہ کرام سے بات ہوتی ہے یا ان سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمیں یوں سمجھ میں آتا ہے جیسے پوری 1400 سال کے اندر اس نسل کو کچھ چیزیں ایسی ملی ہیں جو 1400 سال میں نہیں ملی تھیں. یہ میرا موضوع نہیں ہے اور نہ اس کے اوپر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں صرف عرض کرنا چاہوں گا جو اس نسل میں زندہ ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، ایک اعتبار سے انتہائی خوش قسمت ہیں، انتہائی خوش قسمت ہیں. اور میں اپنے آپ کو کہوں گا کہ جو تقریباً 50 سال کی عمر کے قریب ہوں، تو میں جب جوانوں کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں مجھے تم پہ رشک آتا ہے، چونکہ اب اس دنیا میں اس جگہ پہنچ کر، اس عمر میں پہنچ کر ہمیں یہ اچھائی نظر آ رہی ہے. الحمدللہ تم ابھی جوان ہو، تمہارے سامنے دنیا موجود ہے. اور میں پھر دوبارہ کہوں گا انتہائی خوش قسمت وہ جوان ہے جس نے اپنی زندگی میں وقت کے امام کو ہدف بنا لیا. مجھے نہیں معلوم وہ کیا کیا سعادتیں حاصل کر سکتے ہیں، کیا کیا نعمتیں حاصل کر سکتے ہیں. البتہ میں نہیں کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگ محروم رہ جائیں. عقیدہ ہے، میرا عقیدہ ہے کہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ بہت سے ایسی برکاتیں آپ اگلے چند سالوں میں دیکھیں گے. ہم لوگ ایک ٹرانزیشنل پیریڈ سے گزر رہے ہیں اور بہت کچھ ایسا ہوا ہے جو سالوں میں نہیں ہوا تھا، سینکڑوں سالوں میں نہیں ہوا تھا. اور اگلے جو چند سال آنے والے ہیں، میرا اپنا عقیدہ ہے، اس کے اوپر میں کہیں اور بات کر چکا ہوں، یہاں بات نہیں کروں گا، نہ موضوع ہے. اگلے چند سال بہت اہم ہوں گے. ایک مشکل ہے کہ خون بہت بہے گا، انسان بہت مصیبت میں جائیں گے. خوبی یہ ہے کہ چیزیں اچھائی کی طرف جا رہی ہیں، اور ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مکتب اور ان کے ماننے والوں کی وہ کامیابیاں دیکھنے کو ملیں گی انشاءاللہ جو 1400 سال میں نہیں ملی ہیں. انشاءاللہ خدا ہم سب کو نصیب فرمائے انشاءاللہ. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد، محمد و آل محمد وعجل فرج. وقت کے امام کی تشریف آوری کے حوالے سے آج کا دن جمعے کا دن تھا، جمعے کا دن ان کے نام سے منسوب ہے. ایک بار پھر ان کے حضور اظہار وفاداری کے لیے، تجدید عہد کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. محمد و آل محمد وعجل فرج.
جو بھی روایات ان کی تشریف آوری کے حوالے سے منسوب ہیں وہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ امام کی تشریف آوری سے پہلے مشکلات بے انتہا ہوں گی، بہت زیادہ مشکلات آئیں گی، لوگ بہت زیادہ مریں گے۔ تو میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اس وقت الحمدللہ رب العالمین کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو امام کو آج کے جیسے دن اور ہر دن ندا دے رہے ہیں، ان کو آواز دے رہے ہیں۔ یہ جو مشکل آئے گی یہ کس کی طرف سے آئے گی؟ میرا اپنے خیال ہے بہت اچھا ہے کہ ہم اس پورے سسٹم کو جو پچھلی کربلا میں تھا اور آگے دوبارہ بننے والا ہے، اس پورے سسٹم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور جب میں سسٹم کہتا ہوں تو ہمارے سامنے مشکل ایک اور آتی ہے، اور میں آپ کے سامنے یہ سوال کی صورت میں رکھنا چاہوں گا۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، انبیاء کرام علیہ السلام آئے، ائمہ اطہار علیہ السلام آئے، اولیاء اوصیاء، یہاں تک کہ یہ دور آیا۔ آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، شیطان کیا کر رہا تھا اس دوران میں؟ آیا شیطان بیکار بیٹھا تھا؟ آپ کہیں گے نہیں، بیکار نہیں بیٹھا تھا، وہ تو انبیاء کے پاس بھی جانے کی کوشش کرتا تھا، بہت ایکٹیو تھا۔ لیکن میں ایک اور سوال کرنا چاہ رہا ہوں، اللہ کا ایک نظام ہے، اس میں ایک چین بنی ہوئی ہے، نبی کتاب، آخری نبی آخری کتاب، پھر امامت۔ شیطان کا کوئی نظام ہے یا ہیپیزرڈ ہے؟ اوکیجنلی کچھ کر لیتا ہے واپس چلا جاتا ہے، یا نہیں اس کا بھی کوئی سسٹم ہے؟ اس کے اوپر تھوڑا سوچئے گا۔ اگر اس کا بھی کوئی سسٹم ہے تو اس کا سسٹم کہاں ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں اللہ کے نظام کا ایک سسٹم ہے، اللہ کی ہدایت کا ایک نظام ہے، اس نظام میں وقت کے امام ساری ہدایتوں کا محور ہیں، تو میں آپ سے ایک پوچھوں گا سوال، یہ جو اللہ کے نظام کے مقابلے میں شیطان کا نظام ہے، اس کا بھی کوئی لیڈر ہے یا یہ ایسے ہی چل رہا ہے؟ اگر کوئی لیڈر ہے، اس کا لیڈر کہاں پر ہے؟ مثلا آسان کرنے کے لیے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو وہ اللہ کے نظام کے لیڈر تھے، اس وقت شیطان کے نظام کے لیڈر کا نام کیا تھا؟ نمرود۔ آپ نے پہچان لیا، کوئی مشکل نہیں ہوئی، کیونکہ قرآن کریم نے ہمیں اور آپ کو سکھا دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو وہ اللہ کے نظام کے لیڈر تھے، شیطان کے نظام کے لیڈر کا نام کیا تھا؟ آپ نے پہچان لیا، اللہ کی کتاب نے آپ کو مدد دی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، اب آپ کو ایک بندہ نظر نہیں آئے گا، لیکن آپ کہہ سکتے ہیں جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کی کوشش کی وہ شیطان کے نظام کے لیڈر ہوں گے۔ جب اللہ کے رسول تشریف لائے تو آپ کہیں گے جب اللہ کے رسول تشریف لائے تو اس زمانے میں شیطان کے نظام کے لیڈر وہ لوگ تھے جو اللہ کے رسول سے لڑ رہے تھے، مثلا بنی امیہ والے، مثلا کفار مکہ، مشرکین مکہ۔ جب مولا امیر المومنین کا دور آیا اور ان کی اولاد طاہرہ کا، جو ان کے مقابلے میں آئے وہ شیطان کے نظام کے لیڈر تھے۔ کربلا سب کے سامنے واضح ہو گئی، سید الشہداء حق کے نظام کے لیڈر، یزید ابن معاویہ شیطان کے نظام کا لیڈر۔ آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، یہ دور ہے آخری امام کا، شیطان کے نظام کا لیڈر کون ہے؟ دو راستے ہیں آپ کے پاس، آپ بولیں شیطان انسان بن گیا ہے، دو راستے ہیں آپ کے پاس، آپ بولیں شیطان راہ راست پہ آ گیا ہے۔ اگر شیطان راہ راست پہ آ گیا تو اس کا مطلب ہے انسان شیطان بن گئے ہیں پھر اب، کیونکہ شیطانت تو چل رہی ہے۔ ابھی کسی نے ایک دفعہ مجھے بہت اچھا بھیجا، ایک پوری نظم تھی اردو میں، اس میں شیطان کہتا تھا کہ مجھے چاہیے کہ اب اپنی دکان بند کروں، انسانوں سے سیکھ لوں میں تو چھوٹا تھا، یہ جو کر رہے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ کے سامنے دو راستے ہیں، وقت کے امام ہدایت کے نظام کے لیڈر ہیں، شیطان کے نظام کا لیڈر کون ہے؟ وہ کہاں ہے؟
آپ بولے نہیں شیطان ختم ہو گیا ہے تو یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، اصلا قرآن کے خلاف ہو جائے گا۔ آپ ایک اور سوال کر سکتے ہیں، جواب دے سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں خدا کا تو نظام ہے اور گریجولی وہ کمپلیکیٹڈ بھی ہو رہا ہے اور ایکسپینڈ بھی کر رہا ہے، اور شیطان کا نظام وہ گریجولی کمپلیکیٹڈ ہو رہا ہے، ایکسپینڈ کر رہا ہے یا ختم ہو رہا ہے؟ اس نے بھی ایکسپینشن دکھائی ہے، اس نے بھی کمپلیکیشن دکھائی ہے۔ اگر آپ انبیاء کے مقابلے میں شیطان کی بیہیویئر کو اسٹڈی کریں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی اپنے گمراہ کرنے میں کمپلیکیٹڈ ہوتا چلا جا رہا ہے، نئے سے نئے حربے نکالتا ہے، پیچھے جو فیلئر ہوتی ہیں ان سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، نیا کیس لے کر آتا ہے۔ شیطان کے نظام کا جو ماسٹر پیس تھا وہ کربلا میں لے کر آیا تھا۔ شیطان اپنے نظام کا ماسٹر پیس کربلا میں لے کر آیا تھا، اور وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ یہ بھی دین ہے اور وہ بھی دین ہے، یہ بھی اللہ اکبر کہے وہ بھی اللہ اکبر کہے۔ وہ اپنا ماسٹر پیس لے کر آیا، دشمن بن کے نہیں آیا۔ جو پہلے لاتا تھا فیل ہو گیا تھا، وہ فرعون اور نمرود تھے جو بے وقوف تھے، دشمن بن کے آتے تھے، فیل ہو جاتے تھے۔ شیطان نے کہا نہیں، اب میں سیکھ کے آیا ہوں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں شیطان کو ایک اور شکست ہوئی، اس کو پتا چلا حجت خدا کو خدا عین موقع پر بچا لیتا ہے، لیکن خدا نے معجزہ دکھایا۔ اللہ کے رسول کے مقابلے کے لیے موسٹ پروبیبلی، جس کو میں بھی ثابت نہیں کر پاؤں گا، شیطان پہلے سے اپنے حواریوں کو لے کر مدینے پہنچ گیا، اس سے پہلے کہ نبی یہاں پر آئے ہم ان کو مارنے کی تیاری کر لیں۔ پہلے سے یہودیوں کو، دشمنان دین کو ایک بات پتا تھی، ہمیں کوئی نہیں ہرائے گا، ہمیں حیدر اور اولاد حیدر ہرائے گی۔ کیا آپ نے نہیں سنا کہ جب مولا امیر المومنین خیبر کے قلعے پر پہنچے تو دشمن کو اس کی ماں نے بتا دیا تھا کہ تجھے حیدر نے ہرانا ہے؟ اس کی ماں کو کس نے بتایا؟ پہلے سے دشمنان دین کو پتا تھا تمہیں ایرا غیرہ کوئی نہیں ہرا سکتا، تو جب تک امیر المومنین پرچم نہ لائے ان کو کوئی خوف نہیں آیا۔ جس دن امیر المومنین کا پرچم آیا اور اس نے پوچھا تم کون ہو، فرمایا میں حیدر ہوں، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ اب اس کو اپنی ماں کی طرف سے جملہ یاد آیا کہ اس سے لڑو گے تو شکست ہی شکست ہے۔ یہ لوگ یہ سب جانتے ہیں، شیطان کے علاوہ کوئی اور ہے جو سکھا رہا ہے؟ اگر شیطان ان کو یہ سب کچھ سکھائے ہوئے ہے اور شیطان کو یہ سب کچھ پتا ہے تو مجھے صرف ایک بات بتائیں، اب شیطان کیا کر رہا ہے؟ اب شیطان کا سسٹم کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ اب شیطان مکاری میں کیا جال بچھا رہا ہے؟ ہم لوگ اس سے غافل ہیں۔ میرا نہیں خیال آپ نے کسی بھی عشرہ مجلس کا عنوان شیطان شناسی رکھا ہوگا، آپ نے کبھی نہیں رکھا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس موضوع سے غافل ہیں کہ شیطان کیا کر رہا ہے۔ چونکہ ہم شیطان سے غافل ہیں، اپنے دشمن کو نہیں پہچان پا رہے، دشمن جو کرنا چاہ رہا ہے کرتا چلا جا رہا ہے۔ عزیزان محترم، یہ انشاءاللہ مجھ سے قابل لوگ آئیں گے جو اس موضوع کے اوپر گفتگو کریں گے کہ شیطان کیا کر رہا ہے، اور پھر آپ اور میں اس وقت یہ جان پائیں گے کہ شیطان کے دام میں ہم کس طرح جکڑے ہوئے ہیں، یہ اس وقت پھر واضح ہوگا۔ تو ابھی میں اس میں نہیں جاؤں گا، لیکن میں صرف ایک کام کرنا چاہوں گا کہ یہ ایک شیطان ہے، یہ اس کا ایک نظام ہے۔ جب یہ شیطان اپنے نظام کو پھیلا لیتا ہے، حجت خدا اپنا کام شروع کرتے ہیں، شیطان کا نظام ان سے ٹکرانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ جو ٹکراؤ ہوتا ہے اس میں لوگ کتنے قسم کے ہوتے ہیں، یہ مجھے آج آپ کے سامنے بیان کرنا ہے، اور یہ مجھے اس لیے بیان کرنا ہے تاکہ مجھے اور آپ کو اس مارکے کی ڈیٹیلز پتہ چل جائیں۔ کربلا سے سیکھیں گے، وقت کے امام کی نصرت کے لیے اپنے آپ کو انشاءاللہ تیار کریں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ محمد و آل محمد واجل فرجہ۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے جیسے جو
ہمیشہ سے مجالس میں شرکت کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان کے سامنے ایسے موضوع لے کر آؤں جو مجھ سے پہلے لوگوں نے ڈسکس نہ کیا۔ ان موضوعات میں ایک مشکل ہوتی ہے، مقدمہ بنانے میں آدھا دن گزر جاتا ہے۔ ابھی یہی ہو رہا ہے، میں کتنا بھی تیز لے کے چلتا، اگر اس سے زیادہ تیز لے کر چلتا تو میری بات نہیں پہنچ سکتی تھی۔ اس میں آدھا دن لگ جاتا ہے، آدھا وقت آج کی مجلس کا اسی میں لگ چکا کہ میں کیس اٹھاؤں آپ کے سامنے کہ بھائی کیس کیا ہے یہاں پر۔ سید الشہداء میدان کربلا کے اندر تشریف فرمائے، کسی نظام سے ٹکرانے کے لیے کھڑے ہیں، وقت کے امام تشریف لائیں گے، وہ کسی نظام سے ٹکرائیں گے۔ اچھا، یہ نظام کوئی سادہ نہیں ہے، بہت مکار نظام ہے۔ اتنا مکار نہ ہوتا تو کربلا میں سید الشہداء کی ایسی شہادت نہیں ہونی تھی، ایسے نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے کوئی بہت بڑی مکاری کی ہے۔ اب اس کی مکاریاں کیا ہیں اس پہ میں نہیں جا سکتا، میں صرف یہ دیکھنا چاہوں گا انسان کو کتنے گروہوں میں ڈالوں امام کی اس جدوجہد کے مقابلے میں۔ تو پہلا گروہ، جیسے ہی کبھی حجت خدا اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے تشریف لاتے ہیں، آواز بلند کرتے ہیں، ان کے سامنے جو سب سے پہلا گروہ مقابلے پر آتا ہے وہ ہوتا ہے جو ظلم کے بانی ہوتے ہیں، ظلم کے نظام کو بنانے والے یہ لوگ ہوتے ہیں، ظلم کے نظام سے فائدہ اٹھانے والے مینلی یہ لوگ ہوتے ہیں۔ یہ ظلم کے بانی حجت خدا سے ٹکراتے ہیں ہمیشہ۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کون ٹکرایا؟ نمرود ٹکرایا۔ کیوں؟ سسٹم اس کا تھا، سسٹم اس کا تھا۔ اچھا، یہ جو ظالم لوگ ہوتے ہیں یہ اس سسٹم سے کیا فائدہ لے رہے ہوتے ہیں؟ کبھی دولت، کبھی طاقت، کبھی شہرت۔ دنیا داروں کی تین خدا ہیں، یا دولت ہے، یا طاقت ہے، یا شہرت، ویلتھ، پاور، فیم۔ یہ دنیا داروں کے خدا ہیں، ان کی خاطر یہ سب کچھ کرتے ہیں، ان کی خاطر ظلم کا نظام بناتے ہیں۔ اس ظلم کے نظام کو کیسے بناتے ہیں؟ اس ظلم کے نظام کی بیس ہوتی ہے ڈسپشن پر، دھوکے پر۔ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اپنا نظام بنا کر لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں اور اپنا غلام بناتے ہیں۔ حجت خدا قبول نہیں کرتے، کہتے ہیں ہم انسانوں کو غلام نہیں بننے دیں گے۔ تو جیسے حجت خدا آتے ہیں یہ لوگ ٹکراتے ہیں اور امام سے لڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب وقت کے امام تشریف لائیں گے تب کیا ہوگا؟ تب بھی یہی ہوگا۔ جو ظلم کے بانی ہوں گے، جو اس دنیا کے اندر ظلم سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہوں گے، وہ امام کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے، اپنی دولت کے لیے، اپنی طاقت کے لیے، اپنی شہرت کے لیے۔ یہ امام کی باتوں کو سمجھ لیں گے کیا؟ مان جائیں گے؟ تسلیم ہو جائیں گے؟ نہیں، یہ جنگ کریں گے، یہ امام سے لڑیں گے، اور امام کی طرف سے بھی مومنین جنگ میں شرکت کریں گے۔ یہ پہلا گروہ ہے۔ اچھا عزیزان محترم، میں ایک کام آپ سے چاہوں گا، اور اس کے لیے میں معذرت بھی چاہوں گا اگر کسی کو برا لگے۔ میں ابھی انسانوں کے گروپس بتاؤں گا، آپ دیکھتے رہیے گا آپ کون سے میں فٹ ہو رہے ہیں۔ میں بتاؤں گا، آپ اور میں یہ دیکھتے رہیں، دوسروں کے بارے میں چھوڑ دیجیے گا، ابھی اپنا کیس خود رکھ لیں۔ ورنہ ہمارے ہاں کیا ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں بھائی فلاں آدمی منافق ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہاں میں سمجھ گیا کس کو کہہ رہا ہوں، اور بھائی تم کو کہہ رہا ہوں۔ کسی اور کو کیوں ڈال رہے ہو بھائی؟ جتنا کسی اور پہ ڈالنے کا حق ہے میرے اپنے اوپر بھی تو ہو سکتا ہے۔ تو میں ابھی نہیں کہہ رہا، آپ یہ آئیڈینٹیفائی کیجئے گا آپ کا کون سا آدمی کس گروپ میں جائے گا، اس کو مت کریں۔ آپ اپنے آپ کو دیکھیں، میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں۔ پہلا گروپ وہ ہوتا ہے جو ظلم کے بانی ہوتے ہیں۔ ہم شاید اس طاقت پہ نہیں ہیں، ہمیں اتنا کوئی تپڑ نہیں ہے ہمیں، وہ ایک اور کلاس ہے۔ ہاں، وہ ایک اور کلاس ہے۔ اچھا، یہ جو میں نے جملہ استعمال کیا کہاں سے استعمال کیا؟ نہج البلاغہ میں جا کے دیکھیے گا، مولا کا ایک خطبہ ہے، اس میں انہوں نے فرمایا انسانوں کے 5 گروہ ہوتے ہیں، اس میں ایک گروہ یہ گروہ ہے ظلم کے بانی۔
ظلم کا نظام بناتے ہیں، اس کے چیمپئن ہوتے ہیں، ان کو ایک ایک چیز پتہ ہوتی ہے، لوگوں کو بے وقوف کیسے بنانا ہے، لوگوں کو غلام کیسے بنانا ہے، غلاموں کو کس چیز میں مشغول رکھنا ہے۔ بھائی دیکھو پرانے زمانے کا جو غلام تھا وہ بڑا خوش قسمت غلام تھا، اس کی خوش قسمتی کیا تھی؟ بہت فارچونیٹ تھا، اس کے پاؤں میں زنجیر ہوتی تھی، بیچارے کو پتہ چل جاتا تھا میں غلام ہوں۔ آج کا غلام اتنا بدقسمت ہے، بی ایم ڈبلیو میں بیٹھا غلام ہے، چونکہ اس بیچارے کے پاؤں میں زنجیر نہیں ہے، یہ سمجھ رہا ہے میں آزاد ہوں بیچارہ۔ آپ کو ہوشیار ہونا چاہیے۔ پہلے نمبر پہ جو امام سے ٹکراتے ہیں ان پر بولو اللہ لعنت کرے، جو امام سے ٹکرا رہا ہے۔ یہ جو ٹکرانے والے ہیں یہ ظلم کے بانی ہوتے ہیں، ظلم کا نظام چلاتے ہیں، یہ اس کے ہیرو ہوتے ہیں، یہ سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، طاقت، دولت، شہرت، جس کو چاہیں گے۔ دجال یاد ہے آپ کو؟ جس کو چاہے گا امیر کرے گا، جس کو چاہے گا غریب کرے گا، جس کی کھیتی چاہے گا اجاڑے گا، جس کی کھیتی چاہے گا بنائے گا، کویت کو 2 دن میں ختم کرے گا، 4 مہینے میں بنا لے گا۔ یہ ہمارا دجال ہے۔ یہ ایک گروپ ہے، یہ ٹاپ پر ہے، ظلم کے ٹاپ پر یہ گروپ ہے۔ جب امام آئیں گے تو اس سے لڑیں گے، کنفرم لڑیں گے۔ کیوں؟ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئ ظلما وجورا۔ وہ ظلم کو برداشت نہیں کریں گے چاہے اتنا صحیح کیوں نہ ہو، تو ظلم کے نظام کے بانیوں کو کہاں برداشت کریں گے؟ اسے ٹکرا جائیں گے۔ دوسری کلاس یہ ختم۔ دوسری کلاس اتنا بڑا نہیں ہے کہ ظلم کا نظام بنائے، لیکن اتنا مکار ہے کہ ظلم کے نظام سے فائدہ اٹھا لے۔ سیکنڈ کلاس ظلم کا نظام نہیں بنایا اس نے، یہ بانی نہیں ہے، لیکن اس نے ایک معرکہ کیا ہے۔ وہ کیا؟ فرعون کے دربار میں ایڈوائزر ہے، اس کی کنسلٹنسی کی دکان نمرود کے دربار میں اچھی چمکتی ہے، بہت اچھا ایڈوائزر ہے، بہت اچھا کنسلٹنٹ ہے۔ کس کو کنسلٹنسی دیتا ہے؟ ایڈوائز کرتا ہے ظلم کے نظام کو، اس کے بانیوں کو۔ کماتا ہے یا نہیں کماتا؟ خوب کماتا ہے۔ کس سے کماتا ہے؟ عدل سے یا ظلم سے؟ آف کورس کہ ظلم سے۔ اگر عدل کا نظام آئے تو یہ کیا کرے گا؟ لڑے گا یا نہیں لڑے گا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، کوشش کرتا ہوں۔ پہلے مرحلے میں یہ سوچے گا کہ یہ جو دوسرا نظام آ رہا ہے نا، شاید میری کنسلٹنسی یہاں پر بھی چل جائے گی۔ آفر بھیجے گا کہ میں جو اس کو سروسز دے سکتا تھا میں آپ کو بھی سروسز دے سکتا ہوں۔ وہاں سے آواز آئے گی کہ تیری دکان یہاں پہ نہیں چلے گی۔ اب اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ میرا کلائنٹ نہیں ہے۔ اب اس کو پتا ہے کہ اگر پرانا نظام چلا تو میری دکان چلے گی، اور نیا نظام آیا تو میں مارا گیا۔ ابھی کس کے ساتھ دے گا؟ پرانے نظام کا، ظلم کا ساتھ دے گا۔ کیا یہ ظالم کا وفادار ہے؟ نہیں، یہ کسی کا بھی وفادار نہیں ہے، یہ اپنے لیے کام کرتا ہے، فری لانسر ہے، فری لانسر ہے۔ ظلم لے لے، ظلم لے لے، عدل لے لے، عدل لے لے، اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن عدل لیتا نہیں ہے، اس لیے اس کی عدل سے کوئی بات نہیں بنتی۔ تو یہ جا کے ظالم کو آفر کرتا ہے، پھر ظالم کے اوپر جب حملہ ہوتا ہے عدل کا تو یہ پھر ظالم کا ساتھ دینے آخر تک جاتا ہے۔ کیوں؟ ظالم سے محبت کے لیے نہیں ہے، اپنی دکان بچانے کے لیے آخر تک اس کے پاس جاتا ہے۔ بچے گا یا مرے گا؟ بہت برا مرے گا۔ جتنا برا ظالم مرا تھا اتنا ہی برا یہ بھی مرے گا۔ اچھا، یہ بھی عرض کرتا چلوں، قرآن کریم نے ہمارے لیے کیا کیا کہ قرآن کریم نے 1400 سال پہلے اور اس سے بھی پہلے والے ظالموں کے نام ہمیں بتا دیے۔ کیوں قرآن کریم نے نمرود کو ذکر کیا، فرعون کا ذکر کیا؟ کیوں قرآن کریم نے کیا؟ انبیاء کے نام نہیں لیے،
انبیاء کے نام کم لیے، فرعون کا ذکر 5 دفعہ کیا ہے۔ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میں 1400 سال 3000 سال پہلے کے ظالم کا نام بتا رہا ہوں، اپنے دور کے ظالم کا نام تم خود پہچاننا، خود پہچاننا۔ تو یہ چلو ظالم ہو گیا فرعون اور نمرود، اور ان کی کنسلٹنٹ کون ہے؟ حامان۔ کیوں قرآن کریم نے فرعون کے وزیر حامان کا نام لیا ہے؟ حامان ظلم کا بانی نہیں ہے، ظلم کا ایڈوائزر ہے۔ قرآن کریم ایک جگہ بار بار کہتا ہے ملأ فرعون، فرعون کے درباری۔ یہ فرعون کے درباری کون ہے؟ یہ بھی وہی کلاس ہے، ظلم کے نظام سے بینیفٹ لینے والی کلاس۔ یہ لڑے گی یا صلح کرے گی؟ امام سے اس کی بات نہیں بنتی، یہ لڑے گی۔ 2 کلاسز ہو گئی۔ ہماری دنیا کے کچھ لوگ اس میں فٹ ہو سکتے ہیں، ہماری دنیا کے کچھ اتنے بڑے ہیں کہ وہ اس میں فٹ ہو سکتے ہیں۔ اتنا بڑا تو کوئی نہیں ہے جو اوپر والا ہے۔ سیکنڈ لیئر کے اندر کچھ فٹ ہو سکیں گے۔ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ جنہوں نے ظلم سے اتنا حاصل کیا ہے، اتنا حاصل کیا ہے کہ بالآخر ان کی دکان بہت بڑی ہے۔ اب میں ایک بات عرض کرتا چلوں، ایک خطرناک بات۔ پچھلی دفعہ جب آیا تھا 2-3 سال پہلے تب بھی عرض کیا تھا، فرض کرو میرے دادا کے دادا نے نعوذ باللہ کوئی ظلم کیا ہے، اور وہ دولت میرے دادا کے دادا سے میرے دادا کو اور مجھے مل گئی ہے، اور امام تشریف لے آئے، واپس لیں گے یا نہیں لیں گے؟ یہ اب اچھی طرح سوچنا، واپس لیں گے یا نہیں لیں گے؟ ایک جملہ مولا امیر المومنین کا میں سنا دیتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد، بلند آواز میں درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ جب لوگوں نے مولا امیر المومنین سے کہا کہ آپ خلافت اپنے ہاتھ میں لیں، تو مولا امیر المومنین نے ایک جملہ فرمایا اگر علی نے خلافت لی تو میں ظلم سے جو پیسہ چھینا گیا ہے اسے واپس لاؤں گا، چاہے عورتوں کے نکاح کے مہر میں دیا جا چکا ہو۔ یعنی اگر کسی نے ظلم سے ایک پیسہ لیا، اس پیسے کو اپنے پاس رکھا، کسی سے شادی کی، اس کے حق کے مہر میں یہ پیسہ دے دیا، علی وہ پیسہ بھی واپس لائے گا، مولا امیر المومنین وہ پیسہ بھی واپس لائیں گے۔ تو ایک بات کا مجھے تقریباً یقین ہے، یہ کہ جیسے ہی وقت کے امام تشریف لائیں گے، یہ جو پورے ظلم کا نظام ہے یہ ٹوٹے گا۔ صرف ظلم کے نظام کا اوپر نہیں ٹوٹے گا، نیچے تک ٹوٹے گا، اور جب یہ نیچے تک ٹوٹے گا تو 4 نسلوں پہلے بھی کسی نے ظلم کے نظام سے کچھ کمایا ہو وہ اسے واپس کرنا ہوگا۔ صرف ایک بات خطرناک ہے، سزا ملے گی یا نہیں ملے گی؟ ابھی تو صرف واپس کرنے کی بات ہوئی ہے، سزا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اگر انکار کر دیا پھر تو قطعاً ہوگی۔ کیوں؟ اس کا مطلب ہے یہ اپنے اجداد کے ظلم پہ خوش تھا۔ اچھا، اگر کسی کو آج ہی پتا ہو کہ ایسا ہوا تھا تو اسے واپس کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اس سے پہلے کہ امام آ جائیں کر لینا چاہیے، ورنہ بڑا سخت ٹائم آئے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو ظلم سے اٹیچمنٹ ہے یہ امام کی نصرت نہیں کرنے دے گی۔ عاشور کے دن مولا سید الشہداء نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا۔ مولا نے فرمایا تھا کہ تمہیں میری آواز سنائی نہیں دے گی چونکہ تمہارے شکم میں حرام ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر کسی کے پاس ظلم کے نظام کا کچھ ہے اور ظلم کو جانتے بوجھتے اس نظام کو، اس کا پیسہ لیے بیٹھے ہیں،
اس کو امام کی آواز سمجھ میں آنا مشکل پڑے گی، اس کو امام کی آواز آنا بہت مشکل پڑے گی۔ یہ 2 کلاس ہوئی ہیں، ابھی کتنی باقی ہیں؟ ابھی 2 اور باقی ہیں، 2 اور باقی ہیں۔ آپ گھبرائے تو نہیں؟ بسم اللہ، بعد میں برا بھلا کہہ لیجئے گا۔ نہیں، آپ ظاہر ہے آپ لوگ دین سننے آئے، میں اسٹوڈنٹ ہوں، میں طالب علم ہوں دین کا، جو مجھے دین سمجھ میں آئے گا وہ میں پورا دوں گا، اگر نہیں دوں گا آپ قیامت کے دن میرا گریبان پکڑے کہ بھائی تم کو ہم نے بٹھایا تھا دین دینے کے لیے، تم نے دین کیوں نہیں دیا، تم نے ہمارا وقت کیوں برباد کیا؟ صحیح ہے؟ ہاں، جو میں بولوں گا اس کا میں ذمہ دار ہوں کہ بھئی جو میں بول رہا ہوں صحیح بول رہا ہوں یا غلط بول رہا ہوں۔ میں معمولاً یہ کوشش کرتا ہوں فلسفے نہ سناؤں، کوشش یہ کرتا ہوں بہت پلین ہو، اتنا پلین ہو 2+2 4 کی طرح، تاکہ کسی کو یہ پرابلم ہی نہ ہو کہ بھئی اس کو سمجھیں گی کیسے۔ تو میرا اپنے یہ خیال ہے کہ اب تک جو میں نے آپ کے سامنے بولا ہے اس میں کوئی فلسفی ایسی نہیں ہے کہ جس کو سمجھنے میں مشکل آ رہی ہو، بلکہ بعض اوقات تو لوگ ہم سے آ کر کہتے ہیں کہ مولانا آپ جو باتیں بتاتے ہیں وہ ہمیں پہلے سے پتہ ہے، تو میں صرف یہی کہتا ہوں چلو میں نے ایک اور دفعہ بول دیا، ٹھیک ہے؟ تو زیادہ فلسفہ نہیں ہے اس کے اندر، سادہ سادہ باتیں ہیں لیکن آپ کی لائف سے ہیں، آپ کی لائف سے آپ کو سوچنا ہے اس کے اوپر۔ میں تیسری کیٹیگری بھی بتاتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرج۔ حجت خدا تشریف لائے، ایک گروپ وہ ہے جو ظلم کا بانی ہے، امام کی ڈائریکٹ جنگ اسی سے ہے۔ امام لڑے اور اس سے کہا کہ تم نے اب تک ظلم کیا، اب تمہارا خاتمہ کر دوں گا، تمہیں قبول نہیں کروں گا، ایک دن بھی برداشت نہیں کروں گا۔ دوسری کیٹیگری وہ ہے جو ظلم کا بانی نہیں ہے، ظلم سے بینیفٹ لینے والا ہے۔ یہ جو بینیفٹ لینے والا ہے پہلے اس چکر میں تو سوچتا ہے وہاں پر بھی کچھ کام بن جائے میرا، نہیں بن پاتا، پھر یہ مقابلے پہ آتا ہے، پھر یہ اور ظلم کے بانی مل کر جنگ لڑتے ہیں، اس نے بھی ہارنا ہے، اس نے بھی مرنا ہے۔ ایک تیسری کلاس ہے انسانوں کی، اور یہ جو کلاس ہے یہ میجورٹی ہے، یہ میجورٹی ہے، یہ مائنورٹی میں ہے۔ یہ جو ظلم کے بانی ہوتے ہیں، ظلم سے بینیفٹ لینے والے، اتنے ٹاپ کلاس کے بینیفٹ لینے والے، کنسلٹنٹ ایڈوائزر ٹائپ، یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ اب جو کیٹیگری آتی ہے یہ زیادہ تر لوگ ہوتے ہیں۔ یہ کیٹیگری کیا ہے؟ یہ کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جو اپنی زندگی میں مگن ہے، دنیا چل رہی ہے، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں پریزیڈنٹ کون ہے، عورت ہے یا مرد ہے، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ملک یہ ہے یا وہ ہے، ان کا کوئی کام نہیں ہے اس سے۔ ان کا کام کیا ہے؟ میری دنیا چل رہی ہے، باقی سب اللہ مالک ہے، معاملہ ختم، میری دنیا چل رہی ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، باقی کسی کی مجھے بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو اگر میرے لیے معاملہ صحیح ہے، باقی دنیا سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے، اوپر حکومت پہ یہ آئے یا اوپر حکومت پہ وہ آئے۔ مثلا سوچو ہندوستان کا کوئی راجہ مہاراجہ، پہلے بہادر شاہ ظفر حکومت کر رہا تھا، اس نے کہا سرکار ہم آپ کے نوکر ہیں، پھر انگریز آئے انہوں نے حکومت کی، اس نے انگریزوں سے کیا کہنا ہے؟ سرکار ہم آپ کے بھی نوکر ہیں، ہمیں تو نوکری کرنی ہے، اوپر بہادر شاہ ظفر ہو یا اوپر ایسٹ انڈیا کمپنی ہو، ہمیں اس سے کیا سروکار، ہم نے تو نوکری کرنی ہے۔ تو ایک گروپ انسانوں کا ہے، بہت بڑا گروپ، اس کی چند کوالٹیز ہیں۔ نمبر 1، اس کو حق اور باطل سے کوئی کام سروکار نہیں ہے، یہ اس بودریشن میں ہے ہی نہیں، اس پرابلم میں ہے ہی نہیں، حق کیا ہے باطل کیا ہے، یہ میرا معاملہ نہیں ہے۔ اس کی اپنی ایک زندگی ہے، اس زندگی میں مزے میں ہے، اس زندگی میں مزے میں ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اوپر سے زیادہ سروکار نہیں ہے، نیچے نیچے اپنی زندگی چلا رہا ہے، اپنی زندگی میں مزے میں ہے، پھڈے میں پڑنے کی کوئی خواہش نہیں ہے۔ اس کا سلوگن کیا ہے؟ اس کا سلوگن ہے جیو اور جینے دو، نیوٹرلزم، ہم نیوٹرل ہیں، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، اوپر حق آیا یا اوپر باطل آیا،
حسین آئے یا یزید آئے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ اس کا کہنا ہے. یہ کیا بیہیو کرتا ہے؟ یہ بہت سمپل بیہیویئر دکھاتا ہے. یہ اپنی زندگی میں مشغول رہتا ہے، جب تک کوئی مشکل نہیں آتی چلتا رہتا ہے. اگر اوپر سے یہ ہٹ گیا کوئی مسئلہ نہیں، وہ آ گیا اس کو کوئی مسئلہ نہیں. صرف ایک مشکل ہے، جب حق و باطل کی جنگ ہوتی ہے اور یہ اپنی دنیا کی خاطر حق کا ساتھ نہیں دیتا تو کیا دنیا بچا لیتا ہے؟ تو کیا دنیا بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے؟ میں مثال عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد کا. جب سید الشہداء نے کربلا کا معرکہ کیا تو بہت سارے کوفی اسی آئیڈیا پہ تھے کہ بھئی ہمیں اس معاملے سے کوئی سروکار نہیں ہے، یہ جنگ کا معاملہ ہے، یہ جان جانے کا معاملہ ہے. ہم نہ حسین کے لشکر میں ہیں نہ عبید اللہ بن زیاد کے لشکر میں، ہم اپنے گھر میں ہیں. معاملہ ختم. اچھا یہ گھر میں بیٹھے رہے، سید الشہداء شہید ہو گئے. اس کے بعد کیا ہوا؟ خدا نے ایک قانون بنایا ہوا ہے اس دنیا کے اندر جو مجھے سمجھ میں آتا ہے. وہ قانون یہ ہے، اس کو میں شاید پہلے بھی بیان کر چکا ہوں گا آپ کے سامنے، دوسری جگہوں پہ تو بہت دفعہ بیان کیا ہے، لیکن آپ کے سامنے تیزی سے عرض کر رہا ہوں. اگر کوئی شخص، تفصیل میں نہیں جائیں گے، بہت سادہ سی بات ہے، اگر کوئی شخص خدا کے مقابلے میں کسی بھی چیز کی خاطر خدا کو ٹھکرا دے، اگر کوئی شخص کسی بھی چیز کی خاطر خدا کو ٹھکرا دے اس چیز سے ذلیل ہوگا. وہ چیز اس کو کیا کرے گی؟ ذلیل کر دے گی. یعنی اس سے مزہ تو نہیں آئے گا علیحدہ معاملہ، اس سے بے عزتی بھی اٹھانی پڑے گی. اور جسے بچانے کی کوشش کر رہا تھا وہ بھی ہاتھ سے جائے گا. مثال پوری کرتا ہوں. اب یہ قانون، آپ کہیں گے بھئی یہ قانون نہیں ہے، ایسی بات ہے. میں نے اس کو قانون سمجھا ہے اور اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کی ہے. اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر کسی چیز کی خاطر خدا کو چھوڑا تو یہ چیز ہاتھ سے جائے گی اور یہیں سے ذلت بھی آئے گی. اور دوسرا اس رول کا حصہ مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ اگر خدا کی خاطر کسی چیز کو چھوڑا تو وہ چیز ذلیل ہو کر تمہارے قدموں میں آئے گی. یہ مجھے سمجھ میں آیا ہے. عمل کتنا کرتا ہوں اللہ جانتا ہے، لیکن مجھے یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ اگر خدا کی خاطر کسی چیز کو چھوڑ دیا خدا وہ چیز ذلیل کر کے تمہارے قدموں میں ڈال دے گا. اور تم نے خدا کو کسی چیز کی خاطر چھوڑ دیا تو وہ چیز بھی جائے گی اور ذلیل ہونا پڑے گا. کوفیوں نے سید الشہداء کا ساتھ نہیں دیا. اللہ نے ان کے اوپر حجاج بن یوسف کو مسلط کیا. حجاج بن یوسف نے تقریباً 20 سال میں اس دور کی آبادی کے 2 لاکھ سے اوپر بندے مارے ہیں. 200,000 اس دور کی آبادی کے. اس زمانے میں 200,000 آبادی کا پروپورشن چیک کرنا کتنا بنے گا. یہ اس نے مارے ہیں اور انتہائی مشکل حالات میں مارے ہیں. یعنی اس کا ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک قبیلے کا سردار تھا، وہ اس کے سامنے آیا. حجاج بن یوسف نے کہا میں فلاں جگہ فوج بھیج رہا ہوں، سب مرد، ہر مرد جنگ میں آ جائے، میرے لشکر میں آ جائے. تو ایک قبیلے کا سردار تھا، وہ بوڑھا تھا، اس کی ٹانگ میں بھی لنگڑاہٹ تھی. وہ لنگڑاتا ہوا آیا حجاج بن یوسف کے سامنے، کہنے لگا کہ میرے 8 لڑکے ہیں، 8 لڑکے ہیں، میں سارے 8 لڑکے تیری فوج میں بھیج دوں گا. میں خود بوڑھا ہوں، میری ٹانگ میں بھی لنگڑاہٹ ہے، مجھے تو ضرورت نہیں ہے نا کہ میں آؤں. حجاج نے گردن ایک شمشیر کے وار سے اتار دی. شمشیر نکالی، ایک وار کیا، گردن علیحدہ ہو گئی. کہنے لگا اور کسی کو کوشچن تو نہیں ہے. ایسے ذلیل کیا اس نے. مولا کا ایک فرمان بھی ہے، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں جلدی سے عرض کر دوں. یا اللہ سید الشہداء کے نام پہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
یہ فرمان سناتے وقت بعض اوقات مجھے کلچر کی طرف سے تھوڑی مشکل بنتی ہے. ہمارے کلچر کے اندر پاکستانی اسپیشلی یہ جملہ سنانا بہت اچھا نہیں رہتا، لیکن امام کا جملہ ہے لہذا میں سناؤں گا. امام نے فرمایا کہ اگر حق کا ساتھ نہیں دو گے معذرت کے ساتھ تو عورت کے استعمال کیے ہوئے کپڑے سے زیادہ ذلیل ہو جاؤ گے. اگر حق کا ساتھ نہیں دو گے تو جو خواتین کپڑا استعمال کرتی ہیں نجاست کے لیے اس سے زیادہ ذلیل ہو جاؤ گے تم لوگ، کوئی نہیں بچے گا. تو جو تیسری کیٹیگری ہے یہ اپنے چھوٹے چھوٹے سے کاموں کے لیے، چھوٹی چھوٹی زندگی کے لیے، لذتوں کے لیے حق کا ساتھ نہیں دیتے. کہتے ہیں ہم مگن ہیں، ہمیں کیا سروکار، ہم کیوں چینج میں جائیں، چینج رسکی ہوتا ہے، چینج میں محنت کرنی پڑتی ہے، اسٹرگل کرنی. ہم سب یہ نہیں کرتے، ہم اپنے کام میں لگے ہیں، اوپر جو ہوتا ہے ہوتا رہے. امام فرما رہے ہیں بے فکر رہو، تم اگر حق کا ساتھ نہیں دو گے تم ذلیل ہو جاؤ گے، تمہاری زندگیاں بھی برباد ہو جائیں گی. تو اگر دنیا کی خاطر ہی چاہتے ہو تب بھی حق کا ساتھ دو، تب بھی حق کا ساتھ. لیکن یہ نہیں دیتے، معمولاً یہ لوگ ساتھ نہیں دیتے، پھر ذلت اٹھاتے ہیں، پھر ذلتیں اٹھانی پڑتی ہیں. یہ 3 گروپ ہو گئے. چوتھا گروپ ایسے انسانوں کا ہوتا ہے جن میں میرے خیال میں 3 کوالٹیز ہوتی ہیں. 3 کوالٹیز ہوتی ہیں اس چوتھے گروپ کے اندر. نمبر 1، اس کی زندگی میں سب سے اہم کام حق کا ساتھ دینا ہوتا ہے اور اس کی کوئی پرائرٹی اس سے زیادہ نہیں ہوتی. ٹاپ پرائرٹی اس کی کیا ہے؟ حق کا ساتھ دینا ہے. دیٹس اٹ. جہاں کہیں بھی ہے، میری زمین میں ہے تو اس کا ساتھ دوں گا، میری زمین کے باہر ہے تب بھی اس کا ساتھ دوں گا، میری قوم میں ہے تب بھی ساتھ دوں گا، میری قوم سے باہر ہے تب بھی ساتھ دوں گا. آسانی میں ساتھ دیتا ہے وہ بھی ساتھ دوں گا، مشکل اٹھانی پڑی تب بھی ساتھ دوں گا. ان کی ٹاپ پرائرٹی کیا ہے؟ حق کا ساتھ دینا. ان کے نزدیک اور کوئی چیز اتنی پرائرٹی نہیں رکھتی. نمبر 2، ان کے اندر ہیومن ویلیوز بہت ہائی لیول کی ہوتی ہیں. ان کی ہیومن ویلیوز بہت زیادہ ہوتی ہیں. بہادر ہوتے ہیں، بڑی بڑی ویلیوز اپنے اندر رکھتے ہیں جن کو میں ابھی جلدی کہوں گا، وقت ختم ہو رہا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ مرنے سے نہیں ڈرتے، مرنے سے نہیں ڈرتے. کچھ بھی ہو جائے موت کا خوف ان کے دل میں نہیں ہے، مرنے سے آزاد ہیں. اس کیٹیگری کو میں کہتا ہوں آزاد انسان، احرار. اور اہل بیت ہوتے ہیں قائد الاحرار، آزاد انسانوں کے لیڈر. یہ جو چوتھے ٹائپ کے انسان ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں میں دوبارہ دہرا دوں آپ کے سامنے. ٹاپ پرائرٹی ان کی کوئی ایجوکیشن ٹاپ پرائرٹی نہیں ہے، کوئی دولت ٹاپ پرائرٹی نہیں ہے، کوئی کیریئر ٹاپ پرائرٹی نہیں ہے، سب بھی اچھا ہے. ٹاپ پرائرٹی کیا ہے؟ حق کہاں پر ہے. سب سے پہلا معاملہ یہ ہے حق کہاں پر ہے. حق کو پہچانتے کیسے میں کل پرسوں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. ٹاپ پرائرٹی حق کا ساتھ دینا ہے. نمبر 2، ہیومن ویلیوز ان کی، انسانی صفات بہت اعلیٰ پائی کی. ہیومن ہونے کے ناطے، انسان ہونے کے ناطے اتنے خوبصورت انسان ہوتے ہیں، دیکھتا ہے انسان کہتا ہے یہ انسان ہے، باقی سب ان کے سامنے چھوٹے چھوٹے ہو جاتے ہیں. تیسری بات، موت سے نہیں ڈرتے، موت کے عاشق ہوتے ہیں، موت کے پیچھے جاتے ہیں. ان کو دنیا میں کسی چیز سے ڈرانا ممکن نہیں ہے. جو موت سے نہیں ڈرتا وہ باقی کسی چیز سے کیا ڈرے گا. ان کی ایک بہت اچھی کوالٹی ہے، کسی بھی چیز سے جو لوور کلاس کی ہوتی ہے ان کے اندر اٹیچمنٹ نہیں ہوتی، ان کی دنیا سے کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہوتی، اس لیے یہ موت کے لیے تیار ہوتے ہیں. جس کے اندر اٹیچمنٹ ہوتی ہے وہ نہیں مر پاتا، وہ جلدی نہیں مرتا، وہ موت سے بھاگتا ہے. پھر ان کے اندر کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہوتی. ان سے کہو اگر یہ کیا نا تو دنیا ہاتھ سے جائے گی، کہتے ہیں جہنم، ہمیں دنیا سے کیا سروکار.
ان سے کہو اگر یہ کیا نا تو تم ذلیل ہو جاؤ گے، کہتے ہیں دنیا کی عزت بھی نہیں چاہیے، اگر یہ کیا تو مارے جاؤ گے، تو کہتے ہیں اس میں ڈرنے کی کون سی بات ہے؟ اٹیچمنٹ نہیں ہے ان کے اندر، آزاد انسان ہے۔ ان کی مثال کیسی ہے؟ ان کی مثال ہے حضرت حمزہ جیسی، ہیومن ویلیوز ٹاپ لیول پر، دنیا کی کسی چیز سے کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہے، آزاد انسان۔ اور مثالیں عرض کروں، حضرت سلمان فارسی، حق جہاں کہیں بھی ہو ساتھ دینا ہے، پہلے آتش پرست تھے، حق کے پیچھے گئے، عیسائی ہو گئے، ابھی سیٹل نہیں ہوا معاملہ، کہا نہیں حق نہیں، یہاں پہ کوئی کمی ہے، پھر دوبارہ حق کے پیچھے گئے، اللہ کے نبی کے پاس آ گئے، اپنے ملک میں رہے یا دوسری جگہ بھی گئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بیوی بچے، خاندان، دولت، کاروبار، کچھ نہیں، کہا اس حق کے مقابلے میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ میں مخالفت نہیں کر رہا ہوں کہ کوئی بیوی بچے، کاروبار، زندگی رکھتا ہو، اللہ کے رسول نے بھی کیا ہے، حق کے مقابلے میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اور مثالیں، مثال کے طور پر حضرت ابو ذر غفاری، اور سب سے بڑھ کر جیسے خود رسول اللہ، جیسے خود سید الشہداء، حق ٹاپ پرائرٹی ہے، ہیومن ویلیوز ٹاپ لیول پر ہیں، اٹیچمنٹ نو اٹیچمنٹ، مرنے کے لیے ہر وقت تیار۔ یہ حسینی ہے، یہ حسینی ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس گروپ میں آنا ہے، اس گروپ میں آنا ہے، اس سے کم پہ نجات نہیں ہے، اس سے کم پہ معاملہ حل نہیں ہوگا۔ اب اس گروپ میں بھی بہت سارے لیولز ہیں، میں حضرت سلمان فارسی نہیں بننے والا، میں حضرت ابو ذر غفاری نہیں بننے والا، لیکن سلمان فارسی کا نوکر بن سکتا ہوں، تو نوکر بن جاؤں، ابو ذر غفاری کے لشکر میں کھڑا ہو سکتا ہوں، ادھر کھڑے ہو جاؤ۔ عمار یاسر بن سکتا ہوں؟ نہیں بن سکتا، اس کے نوکروں میں جا سکتا ہوں، کوشش کرو۔ میں آپ کو قسم کھانے کو تیار ہوں، میں قسم کھانا نہیں چاہتا کہ مکروہ ہے، یہ ٹارگیٹ ہے ہم لوگوں کا، اس سے کم پہ زندگی برباد مت کرنا۔ ہم لوگ حسینی اس وقت بنیں گے جب اس گروپ میں آئیں گے، اور جو پہلے سے ہیں اللہ ان کو ان کے مقامات کو بلند تر فرمائے انشاءاللہ۔ وقت کے امام کے نام اظہار عقیدت و احترام کے لیے درود بھیجیں، محمد و آل محمد۔ ایک بار پھر درود بھیجیے گا، محمد و آل محمد۔ وقت کے امام کے حضور ایک بار پھر نصرت کے حصول کے لیے درود بھیجیں، محمد و آل محمد پر۔ انشاءاللہ خدا بہتر کرے گا، ایک بار پھر درود بھیجیں، محمد و آل محمد پر۔ آپ کے دوست احباب ان کا خیال کر رہے ہیں، ان کی مزید طاقت اور توانائی کے لیے، صحت کے لیے درود بھیجیں، محمد و آل محمد پر۔ مشکل حل ہوئی بھی ہے انشاءاللہ، ایک بار پھر درود بھیجیں، محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ عزیزان محترم، میں نے کوشش کی کہ اس ایک مجلس کے اندر اس پورے سسٹم کو کسی طریقے سے آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں۔ ظلم کے نظام کی بہت ڈیٹیلز ہیں، لیکن میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کو اور مجھے اپنی زندگی کو اس لیول کے اوپر لانا پڑے گا۔ اور یہ لوگ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جن کو ہم آئیڈیل پہلے سے مانتے ہیں۔ حضرت میثم تمار، کیا ہماری شاعری میں حضرت میثم تمار کا تذکرہ نہیں ہے؟ کیا سید الشہداء کے اصحاب میں یہ کوالٹیز آپ کو نظر نہیں آ رہی؟
ایک ایک صحابی ایسا ہی ہے، اور جو ہمیں اور آپ کو کرنا ہے وہ ان سے سیکھنا ہے، اپنے آپ کو اس کیلیبر تک لے کر آنا ہے۔ اور میں آپ کی خدمت میں پھر عرض کروں گا، اس سے کم پر اپنے آپ کو دھوکہ مت دیجیے گا، صاف کہہ رہا ہوں۔ اگر اس سے کم آئے، یعنی اس سے کم کا مطلب کیا ہے؟ اگر حق ہماری پرائورٹی نہیں ہے، اگر ہیومن ویلیوز میں ہماری ویلیوز اچھی ویلیوز نہیں ہیں، اور اگر ہمیں موت کا خوف ہے، مرنے سے ڈرتے ہیں، حتی حق کی خاطر مرنے سے ڈرتے ہیں، تو پھر میں عرض کروں گا پھر بدقسمتی سے ابھی راستہ بہت بڑا باقی ہے۔ ابھی آپ اور میں اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکیں گے کہ ہم حسینی ہیں۔ میں نے عرض کیا نام لینے والے ہیں، اجر اور ثواب ملنے والے بھی ہیں، لیکن وہ جو وقت کے امام کا ساتھ دے دے اس کے لیے اس گروپ میں آنا ضروری ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین، ہمارے درمیان سید الشہداء کا ذکر ہے۔ یہ جو سید الشہداء کا ذکر ہے یہ ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے؟ یہ ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے تمہیں کیا بننا ہے، تمہیں کیا بننا ہے۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہماری نادانی یہ ہوگی کہ ہم امام حسین کا تو ذکر کرتے رہیں اور راستے کو بھول جائیں۔ یہ ہماری نادانی ہوگی، بہت بڑی حماقت ہوگی اور بدقسمتی ہوگی۔ تو عزیزان محترم، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہدایت بہت ہے، اور خدا کا ایک بہت بڑا شکر ہے۔ جب آپ سید الشہداء اور ان کے اصحاب کے واقعات پڑھتے ہیں اور آپ کے دل میں غم آتا ہے، آپ کا خون جوش مارتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اب آپ اس گروپ میں جانا چاہتے ہیں۔ آپ جب زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں یا دوسری زیارتیں پڑھتے ہیں تو بار بار کہتے ہیں یا لیتنی، اے کاش، اے کاش میں ان کے ساتھ ہوتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس گروپ میں جانا چاہتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، خواہش آپ کے اور ہمارے دلوں کے اندر ہے، جس نے ہدایت دینی ہے وہ ہماری ہدایت دینے کے لیے تیار ہے۔ ہمیں صرف کوشش کر کے کچھ بیریئرز کو توڑنا ہے۔ کل میں ان بیریئرز کے اوپر بات کروں گا جو ہمارے اور حسینی ہونے میں رکاوٹ بن سکتے ہیں، ان بیریئرز پہ کل بات کروں گا۔ لیکن اگر ہم نے یہ بیریئرز توڑ لیے، الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد ایک خوبصورت موت آئے گی جس کو ہم شہادت کہتے ہیں۔ الحمدللہ، کوئی یہ تو تصور نہیں کر رہا تھا پھر میں کہوں گا ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ نہیں، جب انسان خدا سے عشق کرتا ہے تو مشکل شروع ہوتی ہے۔ جب تک عشق نہیں کرتا کوئی مشکل نہیں ہے، پڑا رہے اپنی دنیا کے اندر، خدا کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ جب خدا سے عشق کرنا شروع کرتا ہے تو حدیث قدسی میں بتاتا ہے جب میں کسی سے عشق کرتا ہوں تو اسے شہادت دے دیتا ہوں۔ تو عزیزان محترم، ہمیں شہادت سے کم پہ خوش نہیں ہونا چاہیے، شہادت سے کم پہ راضی نہیں ہونا چاہیے۔ اور الحمدللہ دور اچھا دور ہے، چیلنجز کا دور ہے۔ آپ امام حسین کا ذکر کرنے والے ہیں، میں چند جملے مصائب کی آپ کی خدمت میں عرض کرنے، اور دل چاہتا ہے کہ کس کے مصائب پڑھوں، تو میرے ذہن میں اس طرح سے آتا ہے کہ سید الشہداء کے جتنے بھی اصحاب ہیں ان سب کو ایک سپورٹ ملی ہوئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ امام حسین ساتھ ہیں، امام حسین ساتھ۔ تو جتنے بھی اصحاب ہیں سید الشہداء ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایک امام کا صحابی ایسا ہے جو بیچارہ غربت کے عالم میں ہے، اس کا ساتھ دینے والا کوئی بھی نہیں ہے، اور وہ ہیں حضرت مسلم بن عقیل۔ مجھے نہیں معلوم کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ آپ اکیلے رہ گئے ہوں، کوئی ساتھ دینے والا نہ ہو، ہوا یا نہیں ہوا یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن مسلم بن عقیل سید الشہداء کے ان ساتھیوں میں سے ہیں جس نے امام کے عشق میں
1 مہینے پہلے کربلا بنا لی ہے۔ امام کا عاشق ہے، اور وقت تو گزر چکا ہے، لیکن میں مصائب حضرت مسلم بن عقیل کے پڑھنے میں چند منٹ لگاؤں گا، اور میں آپ کے سامنے ثابت کرنے کی کوشش کروں گا کہ مسلم بن عقیل کتنے بڑے عاشق ہیں۔ عاشق جو ہوتا ہے اس کی ایک نشانی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے میں جس کو چاہتا ہوں اس کی مصیبت اس پہ بعد میں آئے، پہلے مجھ پر آ جائے، مصیبت کے لیے تیار رہتا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل ان عاشقوں میں سے ہیں جو ان مصیبتوں کے لیے تیار ہو کر میدان کے اندر آئے۔ تو حضرت مسلم بن عقیل کوفہ کے شہر میں پہنچے، اور اللہ کے رسول کے نواسے نے کہا کہ میں اپنے بھائی کو تمہاری طرف بھیج رہا ہوں، ثقۃ، مورد اعتماد ہے، اس کے ساتھ اچھی طرح پیش آؤ۔ جو کچھ ہوا وہ یہ ہوا کہ حضرت مسلم بن عقیل نے مغرب کی نماز پڑھائی۔ شہر کے اندر مشہور ہو گیا کہ عبید اللہ ابن زیاد کا لشکر مسلم بن عقیل کو پکڑنے آ رہا ہے۔ عشاء کی نماز پڑھاتے پڑھاتے لوگ مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ جب عشاء کے بعد مسلم بن عقیل مسجد سے باہر واپس آئے ہیں تو اب مسلم بن عقیل میدان کے اندر اکیلے کھڑے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ کس طرف جانا ہے۔ اب یہ سب ساتھ دینے والے، سب ساتھ چھوڑ کر چلے جانے والے۔ مسلم بن عقیل تھوڑی سی دیر گلیوں کے اندر چلتے ہیں، ایک گھر کے سامنے جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر گھر کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، اس گھر سے ایک خاتون نکلتی ہیں، توآ ان کا نام ہے، اور یہ آ کر مسلم بن عقیل سے کہتی ہیں کہ اے شخص، تم شکل سے اچھے حسب نسب کے نظر آ رہے ہو، تمہارا حسب نسب اچھا ہے، تمہارا خاندان اچھا لگ رہا ہے، میرے گھر کے سامنے سے کہیں اور چلے جاؤ، چونکہ پورے شہر میں عبید اللہ ابن زیاد کا لشکر گھوم رہا ہے، اجنبی تم ہو، اگر تم میرے گھر کے سامنے بیٹھے رہے، ایسا نہ ہو ان کا لشکر میرے گھر پر آ جائے۔ تو یہ عورت اپنی عزت کو بچانے کے لیے، اپنے گھر کو بچانے کے لیے مسلم بن عقیل سے درخواست کرتی ہے کہ تھوڑا سا فاصلے پہ چلے جاؤ۔ مسلم بن عقیل کہتے ہیں کہ ہاں ایسا ہی ہے، اگر تھوڑا سا پانی دے دو، کیا ممکن ہے؟ تو آپ پانی لے کر آتی ہیں، مسلم بن عقیل پانی پیتے ہیں، دوبارہ پوچھتی ہیں کہ تم گئے نہیں ابھی تک؟ مسلم بن عقیل کہتے ہیں کہ مجھے کسی قوم نے دعوت دے کر بلایا تھا، میرا ساتھ نہیں دیا ہے، میں غریب الوطن ہوں۔ جیسے ہی کہا غریب الوطن ہوں، توآ نے فوراً کہا کہیں تم حسین کے سفیر تو نہیں ہو؟ عزیزو، میں اس جملے سے ایک مطلب لیتا ہوں، وہ یہ کہ مسلم کتنے غریب الوطن تھے کہ پردوں میں بیٹھی ہوئی عورتوں کو بھی پتا تھا کہ آج کوئی مسلم کا ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ مسلم بن عقیل نے کہا ہاں میں حسین کا نمائندہ ہوں۔ یہ توآ جو تھوڑی دیر پہلے اپنے گھر کو بچانے کے لیے ان سے کہہ رہی تھیں چلے جائیں، یہ مومنہ عورت ایسی ہوتی ہے، تھوڑی دیر پہلے کہہ رہی تھی چلے جائیں، جیسے ہی سنا سفیر حسین ہے، کہا مولا میرا گھر حاضر ہے، میرے گھر تشریف لائیں۔ ہم نے مومنہ خواتین کے جذبے دیکھے ہیں، اللہ شاہد ہے، فائرنگز کے اندر ہم نے مومنہ خواتین کو بچے اٹھائے جلوسوں میں چلتے دیکھا ہے۔ خدا نے الحمدللہ رب العالمین خواتین سے وہ کام کروائے ہیں ایمان کے نتیجے میں جو شاید مرد نہ کر سکیں۔ اس مومنہ خاتون نے مسلم بن عقیل کو بلا لیا۔ میں آپ کے وقت کو کم کرنے کی خاطر عرض کروں گا، مسلم بن عقیل گھر کے اندر تشریف لائے، تھوڑی دیر عبادات کی، اور اس کے بعد مسلم بن عقیل نے کہا کہ توآ میرا اسلحہ لے کر آؤ۔ انہوں نے کہا کہ آپ کیوں اسلحہ منگوا رہے ہیں؟ کہا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ دشمن نزدیک آ رہا ہے، حیدر کرار کا بیٹا ہے، جنگ کے معاملے کو اچھی طرح جانتا ہے۔ کہا دشمن کے گھوڑوں کی ٹاپیں مجھے آ رہی ہیں، اس کی آواز مجھے آ رہی ہے، میرا اسلحہ لے کر آؤ تاکہ میں دشمن کا مقابلہ کروں۔ توآ نے کہا کہ مولا یہ دشمن تعداد میں زیادہ ہوں گے، یہ دشمن تعداد میں زیادہ ہوں گے، آپ گھر سے باہر نہ جائیں، آپ میرے گھر کو اپنا قلعہ بنائیں۔ مومنہ عورت کا جذبہ اس کو کہتے ہیں۔ کہا آپ دروازہ بند کر لیں، میرے گھر کو اپنا قلعہ بنائیں، یہ اتنی آسانی سے اندر نہیں آ سکیں گے، لیکن اب ہاشمی غیرت اس کو کہتے ہیں۔ مسلم بن عقیل نے کہا توآ میں یہ کام ہرگز نہیں کروں گا جب میں مر جاؤں اور غیر تیرے گھر میں داخل ہوں، یہ میں برداشت نہیں کر سکوں گا۔ میں کہوں گا مسلم تم نہ ہوئے امام زین العابدین تھے،
تم نے شام غریبہ نہیں دیکھی نا، امام زین العابدین نے دیکھی ہے، میرے مولا نے وہ لمحہ دیکھا ہے جب غیر خیموں کے اندر گھستے تھے اور خیموں کو آگ لگاتے تھے۔ مسلم بن عقیل ہاشمی غیرت، باہر آئے، دشمن کا مقابلہ کیا، مختصر دھوکہ دہی کر کے مسلم بن عقیل کو ایک جگہ کے اوپر اسیر کر لیا، مسلم بن عقیل کو پھنسا لیا۔ بس ایک جملہ معروف ہے اس وقت عبید اللہ ابن زیاد کا، جو آدمی پکڑنے آیا تھا وہ عبید اللہ ابن زیاد سے کہتا ہے اور لشکر بھیجو، پھر کہتا ہے اور لشکر بھیجو۔ جب کئی دفعہ لشکر منگوایا تو عبید اللہ ابن زیاد نے کہا تجھے ایک آدمی پکڑنے کے لیے بھیجا تھا، اتنا لشکر مروا دیا۔ اس نے کہا تجھے کیا پتا حیدر کرار کا بیٹا آیا ہے، حیدر کرار کا بیٹا آیا ہے، اس کو پکڑنا آسان کام نہیں ہے۔ کہا دھوکے سے پھنساؤ، دھوکے سے پھنسا لیا۔ مسلم بن عقیل زخمی ہوئے، گویا اوپر کا ہونٹ بھی کٹ گیا۔ مسلم بن عقیل ایک موقع پر پیاسے ہوئے، اتنی بڑی جنگ لڑ چکے تھے، کہا مجھے پانی پلاؤ۔ انہوں نے ایک پیالہ لا کر دیا، مسلم بن عقیل نے منہ کے سامنے رکھا، گویا پیالے کے اندر خون چلا گیا۔ مسلم بن عقیل نے پیالہ ہٹا دیا، ایک اور پیالہ آیا، دوبارہ اس کے اندر خون گیا۔ جب تیسری دفعہ پیالہ آیا اور پھر خون گیا تو مسلم بن عقیل نے کہا خدایا میں سمجھ گیا حسین پیاسا مارا جائے گا۔ عزیزو اس کو کہتے ہیں عاشق، اس کو کہتے ہیں عاشق۔ ابھی امام حسین پیاسے نہیں ہیں، اس کو پتا ہے میرا مولا پیاسا مارا جائے گا، یہ امام کے راستے پر چلنے کو تیار۔ کہا میں پیاسا مرنے کو تیار ہوں۔ دارالامارہ پہنچے، امیر کے سامنے کھڑے ہوئے، کہا میرا کوئی امیر نہیں ہے سوائے حسین کے، میں صرف حسین کو سلام کروں گا۔ عزیزو بہت مختصر کروں گا، نا انصافی لگتی ہے مسلم بن عقیل کے معاملے میں، لیکن بہت مختصر کروں گا۔ ایک موقع پہ دارالامارہ کی چھت سے زمین کے اوپر گرا دیا، مسلم بن عقیل زمین کے اوپر گرے، اور اس کے بعد جو لمحہ تھا وہ بڑا ہی عجیب تھا۔ مسلم بن عقیل ہانی ابن عروہ کی لاشیں کوفہ کے گلیوں میں گھسیٹی جا رہی تھیں، اور میں کہوں گا مسلم بن عقیل عاشق ہیں۔ حسین کا لاشا پامال ہوا، یہاں مسلم بن عقیل کا لاشا پامال ہو رہا ہے، لیکن میں کہوں گا مسلم بن عقیل ایک معاملے میں حسین تم سے بہت آگے ہیں، ایک معاملے میں، اور کئی معاملے میں، ایک معاملے میں حسین بہت آگے ہیں۔ جب سید الشہداء کو مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی، سید الشہداء نے مسلم بن عقیل کی بچی کو بلایا، اپنے زانوں پر بٹھایا، بچی کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ بچی بہت ہوشیار، اس نے کہا کہ چچا جان آپ ایسے میرے سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں جیسے آپ یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، کیا میرا باپ مارا گیا؟ میں کہوں گا مولا ایک وقت آئے گا آپ کی بچی بھی کربلا کے بل میں کھڑی ہوگی، اس کے منہ پہ تماشے لگ رہے ہوں گے، اور وہ کہے گی ارے میرا باپ یتیموں کو پالتا تھا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگارہ حسینی بننے کی سعادت نصیب فرما، وقت کے امام کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ماتم حسین۔